اور PIA کی ایئر بس بے بس ہو گئی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اعلان ہوا PIA کے مسافر اب ایئر بلو سے اسلام آباد جائیں گے، کیونکہ دونوں ایئر لائن ایک ہی وزیر اعظم کی ہیں۔ سارے مسافر گیٹ نمبر 16 کے بجائے گیٹ نمبر 14 کی طرف بھاگے اور رش طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک لوڈر کے پاس ویل چیئر تھی، میں جلدی سے اس پر بیٹھ گیا اور 200 روپے ویل چیئر والے کو دے دیے۔ اعلان ہوا سب سے پہلے ویل چیئر والے جہاز میں جائیں گے۔ میں جانے لگا تو ایک صاحب نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تو آپ ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جتنے بڑے افسر نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ عدالت میں داخل ہوتے وقت ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے کمر پکڑ لیتے ہیں اور پھر ٹیڑھے چلتے ہوئے عدالت میں جاتے ہیں۔ ٹکٹ چیک کرا کر میں کھڑا ہو گیا اور ویل چیئر والے سے کہا تم جس کے لیے آئے تھے اب اس کے پاس جاؤ۔ میری سیٹ کا نمبر تھا A1، کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ تھی۔ جہاز میں بیٹھ کر مجھے معلوم ہوا یہ ایئر بلو کا جہاز نہیں ہے، ویٹنام کا جہاز ہے۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا خاقان عباسی نے یہ بھی خرید لی؟ ایئر ہوسٹس نے کہا ایئر بلو نے 2 جہاز کرائے پر لیے ہیں۔ میرے ساتھ والی 2 کرسیاں خالی تھیں، دونوں پر 2 خواتین آ کے بیٹھ گئیں۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، مگر جب تندرستی کروڑ نعمت بن جائے تو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ویٹنام کے جہاز کی سیٹیں 12-12 انچ اتنی چھوٹی چھوٹی۔ میرے ساتھ والی خاتون بری طرح سیٹ میں پھنس چکی ہے۔ سیٹ کے ہتھے کے نیچے سے کافی حد تک مجھ تک پہنچ چکی تھی اور وہ سیٹ بیلٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی ذرا سرکے۔ میں نے کہا محترمہ اب میں سرکا تو کھڑکی سے باہر ہوں۔ پائلٹ نے اپنی روانگی کا اعلان کیا۔ پوچھنے لگی یہ کون سی زبان ہے؟ میں نے کہا جو زبان سیاسی ٹاک شوز میں استعمال ہوتی ہے یہ وہی زبان ہے، اس لیے نہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہ میری سمجھ میں۔ ایئر ہوسٹس آئی اور خاتون سے کہنے لگی حفاظتی بند باندھ لیں۔ میں نے کہا میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کا اٹھنا اور بیلٹ باندھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بیلٹ پر بیٹھ چکی ہے۔ خاتون کے بیگ کو دیکھ کر کہنے لگی دستی سامان اوپر رکھ دیں۔ میں نے خاتون کا بیگ لے کر اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور کہا 2-3 سیر ان کا اپنا دستی میری کرسی پر ہے، اس لیے بیگ بھی میں نے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری خاتون بھی تقریباً اسی ڈیل ڈال کی تھی مگر وہ بھی بیلٹ نہیں باندھ سکی۔ میں نے پوچھا آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ساتھ والی خاتون کہنے لگی یہ میری بہو ہے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ ہو بہو دیکھی۔ سب سے سامنے والی سیٹ اگر ہو تو اٹھ کے اس کو پکڑ کے آپ، کوئی سیٹ سامنے نہیں تھی، اگر پیچھے ہوتی تو سامنے والی سیٹ کو پکڑ کے کوئی اٹھ سکتا تھا۔ سب سے سامنے والی سیٹ تھی اس لیے آگے والی سیٹ کو پکڑ کے اٹھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے دونوں سے کہا اگر آپ لوگوں کو غسل خانے جانا ہے تو ابھی ہو آئے۔ میری بات بہو کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چلی گئی۔ یہ اپنی کرسی پر بڑی جدوجہد اور اذیت کے ساتھ بیٹھ گئیں اور ایئر ہوسٹس نے گریبان سے ذرا نیچے ان کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی اسلام آباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا اگر جہاز اسلام آباد پہنچ گیا تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میرا کندھا ان کے کندھے کو بری طرح چھو جاتا۔ میں کوشش کر کے جتنا پیچھے سرکتا اتنی تیزی سے ان کا کندھا میرے قریب آ جاتا۔ بہو آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے اسی مقام پر بہو کی سیٹ بیلٹ بھی باندھ دی۔ بہو نے ان کے کان میں کچھ کہا، میری طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی انور مقصود ہو؟ میں نے کہا میں انور مقصود تھا، اب تو ایک مجرم ہوں
جو بغیر کسی گناہ کی سزا بھگت کہنے لگی کیا مسلم لیگ نون میں ہوں؟